سو میں عرض کر رہا ہوں کہ عظمت صحابہ سیرت النبی کا ہی ایک پہلو. یہاں بطور مقدمۃ الباب کے میں ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ذرا غور کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ کو مخاطب کر کے اطلاع دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں نے عرض کی اے اللہ، تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کر رہا ہے جو فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی، اور ہم تیری تسبیح کرنے والے، تیری پاکی بولنے والے موجود ہیں، خلافت ہمیں کیوں نہیں دی جاتی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کی تھی کہ اے اللہ، تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، اور ہم موجود ہیں. اشارہ اس طرف تھا کہ خلیفہ ہمیں بنا لے. اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خلیفہ وہی. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار تجلیات کے ہم قریب ہیں یا فرشتے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار تجلیات کے قریب ہے اور ہم زمین پر دور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا ارادہ فرمایا کہ آدم کو خلیفہ بنائے. فرشتے جو قریب رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری پاکی بولنے والے اور تیری تسبیح کرنے والے، خلافت ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اشارہ کیا تھا کہ بے شک تم قریب رہتے ہو اور زمین پر جو مخلوق بسے گی وہ بعید ہوگی میرے دربار تجلیات سے، اور تم قریب ہو وہ بعید ہوں گے. لیکن خلافت کا اصول سمجھو کہ خلافت قریب والوں کو نہیں ملتی، دور والوں کو ملتی. خلافت قریب والوں کو نہیں ملتی، دور والوں کو ملتی ہے. قریب والوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گی اور فساد کرے گی. اللہ نے انکار نہیں کیا کہ وہ خون ریزی نہیں کرے گی، یہ بھی نہیں کہا کہ فساد نہیں کرے گی، لیکن حاکمانہ شان کے ساتھ جواب دیا کہ سب کچھ، لیکن خلیفہ وہی. خلیفہ وہ یہ اعتراض جو ہے نا، یہ اعتراض کہ وہ فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی، یہ اعتراض منصب خلافت پر اثر انداز نہیں. تمہاری بات صحیح بھی ہو پر خلیفہ وہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی خلافت کا فیصلہ کرنا تھا تو آپ ہی بتائیں کہ خلافت قریب والوں کو دی یا دور والوں کو؟ دور والوں کو. اور قریب والوں نے تسلیم کر لیا. ہاں، قریب والے فرشتے دیکھتے رہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں نا کہ جس مخلوق کو خلافت دی گئی ہمیں چھوڑ کر، بھلا دیکھتے ہیں وہ کیا گل کھلاتا ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے آدم اور حوا، تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. جب خدا نے کہا تھا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا تو فرشتے دیکھ رہے تھے یا نہیں؟ دیکھ رہے تھے. اور فرشتے بھی اپنے سے خوش ہوں گے. اچھا، دیکھتے ہیں نا کہ جس مخلوق کو چن کر اللہ نے خلافت کے لیے پیدا کیا اس کو پہلا حکم دیا کہ تم نے درخت کے قریب نہیں جانا. اچھا، بھلا دیکھتے ہیں وہ عمل کرتا ہے، اس سے بچا رہتا ہے یا نہیں؟ تو آدم بچ سکے؟ جب آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب جا رہے تھے پھل کھانے کے لیے تو اللہ بھی دیکھ رہا تھا، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے. خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر آدم نے پھل کھایا تو فرشتے جی میں خوش ہوں گے یا ناراض؟ خوش ہوں گے. اچھا، دیکھ لیا، خلافت دے کر دیکھ لیا نا. اللہ کو بھی علم تھا کہ فرشتے اپنے جی میں یہ کہیں گے کہ جس مخلوق کو خلافت کے لیے چنا اس کا کردار دیکھ لیا نا. اس وقت اللہ تعالیٰ کے بے شریک ہاتھ چاہتے تو آدم کو زبردستی
درخت سے کھینچ کر پیچھے کرتے، لیکن خدا نے ایسا نہیں کرنے دیا کہ آدم اگر درخت کے قریب جاتا ہے تو جائے، میرے حکم کے خلاف کر رہا ہے تو بے شک کرے، لیکن خلافت پھر بھی اسی کی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے بتا دیں کہ معصومیت خلافت کے لیے شرط نہیں، خلافت کے لیے معصومیت شرط نہیں۔ جنہوں نے معصومیت کی قید لگائی کہ خلیفہ وہ جو معصوم ہو، معصومیت شرط نہیں۔ جب تک آدم صرف خلیفہ تھے، درخت کے قریب گئے، خدا نے زبردستی ان کو نہیں روکا۔ ہاں، جب زمین پر آئے اور نبوت ملی، اس کے بعد کوئی حکم الہی نہیں توڑا۔ تو معصومیت خلافت کی شرط، اگر خلافت کی شرط ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں روک دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے عرض کی تھی کہ اے اللہ، زمین میں تو ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو یہ کرے گی وہ کرے گی، لیکن جب خدا نے فیصلہ سنا دیا کہ خلافت اسی کی، تو فرشتے مان گئے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا کہ تم آدم کے آگے سیدھا ریز ہو جاؤ، آدم کے آگے سیدھا ریز ہو جاؤ، آدم بے منزلہ قبلہ ہوں گے اور تم سیدھا ریز ہو جاؤ۔ سارے فرشتے سیدھے پڑ گئے یا نا؟ قانون معلوم ہوا کہ جس کی خلافت منوانی ہو اس کو آگے کر دیا جاتا ہے، جن سے منوانی ہو ان کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ بالکل ٹھیک۔ جس کی خلافت منوانی ہو اس کو، جن سے منوانی ہو ان سے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو خلافت کے بارے میں تین باتیں ہمارے سامنے آئی کہ خلافت قریب والوں کے لیے نہیں، بعید والوں کے لیے۔ نمبر 2، خلافت کے لیے معصومیت شرط نہیں۔ نمبر 3، جس کی خلافت منوانی ہو وہ آگے، جن سے منوانی ہو وہ پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کا معاملہ جب سامنے آتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو خلافت منوائی سب نے مان لی نا، ایک نے نہ مانی۔ تو دنیا میں سب سے پہلا جرم کیا سرزد ہوا؟ کائنات میں سب سے پہلا جرم کیا سرزد ہوا؟ خلافت کا انکار۔ سب سے پہلا جرم کیا ہے؟ خلافت کا انکار۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آدم کو ابلیس نے چونکہ سجدہ نہیں کیا اس لیے خدا نے جنت سے نکالا۔ نہ، اگر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا ہوتا تو جب سجدہ نہیں کیا اسی وقت اتر جاتا، اتار دیا جاتا۔ نہ، خدا نے بلایا اپنے دربار میں اور کہا یا ابلیس، اے ابلیس، ماں منع کا انتا تو ظالمہ خلق تو بیدی، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا؟ اپنے دست قدرت سے جواب بھی خدا نے دے دیا کہ ظالم، تو نے اس کی مٹی کو دیکھا، ان ہاتھوں کو نہ دیکھا جو اسے بنا رہے تھے۔ اے ابلیس، تو نے کیوں اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے بنایا تھا؟ جب یہ بات ہو رہی ہے تو ابلیس سجدہ کا انکار تو کر چکا تھا نا، اور تھا کہاں؟ جنت میں۔ معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کرنے سے نہیں نکالا گیا۔ ہاں، جب خدا نے پوچھا تو اس نے جواب دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میری ذات میں روشنی ہے اور میری ذات میں اونچا پن ہے، آدم کی ذات نیچی ہے، اس لیے میں نہیں مانتا۔ تو خلافت کے مسئلے پر ذات کا سوال اٹھانا کس نے اٹھایا؟ سنیے، خلافت کے مسئلے میں ذات کا سوال اٹھانا کہ جس کی جتنی ذات اونچی خلیفہ وہ چاہیے، حالانکہ فیصلہ تو خدا کا ماننا چاہیے تھا، لیکن ذات کا سوال اٹھانا کس نے اٹھایا؟ ابلیس نے، اور کہا انا خیر منہ۔ تو میں آپ حضرات کو توجہ دلا رہا ہوں اس طرح کہ دنیا کائنات میں سب سے پہلا جرم کیا سرزد ہوا؟ خلافت کا انکار۔ اور جو منکر تھا اس نے خلافت کا اصول کیا بنایا؟ ذات کی بلندی، کہ جتنی ذات اعلیٰ ہے اس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھا کہ خدا کا فیصلہ کیا، اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ خدا کی خلافت کا اصول سامنے آ گیا نا۔
اب آپ ہی بتائیں کہ حضور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلافت میں خدائی خلافت کے اصولوں کو چھوڑ سکتے تھے؟ بندوں میں، انسانوں میں کمالات کہاں سے آتے ہیں؟ ذرا غور کیجیے، بندوں کے کمالات، پیغمبروں کے کمالات، انسانوں کے کمالات کیا ہیں؟ خدا کے کمالات کا سایہ۔ خدا کے کمالات کا پرتو پڑتا ہے تو بندوں کے کمالات ابھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ کے کمالات کا سایہ پڑتا ہے تو مخلوقات کے کمالات ابھرتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی عادتوں کو بے قدر طاقت بشری اپنے اوپر اتارنا، یہ انسانی معراج ہے، یہ انسانی کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلافت قریب والوں کو دی یا بعید والوں کو؟ تو حضور کی خلافت کی باری تھی، کس کو آگے کیا جائے؟ حضور تھے ہاشمی، حضور تھے ہاشمی، اب حضور چاہتے تو قریبیوں کو یعنی اپنے چچا حضرت عباس کو آگے کرتے، لیکن آپ نے ہاشمی کو آگے نہیں کیا، آپ نے بنو تیم کے فرد حضرت ابوبکر صدیق ان کو آگے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافت قریب والوں کو نہیں، دور والوں کو ملتی ہے۔ حضور کے قریب والے کون تھے؟ کہہ دو حضرت عباس، وہ چچا تھے، سگے چچا، تو چچا کا رشتہ کتنا قریب کا، پھر دوسرے نمبر پر رشتہ چچا کے بیٹے کا۔ لیکن نہیں، نگاہ نبوت کہاں پہنچی؟ بعید والے پر، بعید والے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافت کا مبنا قرب و شرف نہیں، وہ کمال اور تعلق ہے اور نسبت ہے۔ اور جس کی خلافت حضور نے منوانی تھی ان کو امامت پر آگے کھڑا کر دیا، جن سے منوانی تھی ان کو پیچھے کھڑا کر دیا، جن سے منوانی تھی ان کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ اب ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی خلافت کا فیصلہ بھی مانا اور حضور پاک کی خلافت کا بھی فیصلہ، اور دونوں طرز ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔